السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ تو چلیے آج سورۃ توبہ کے رکن نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو ہم 2 پارٹ میں پڑھیں گے۔ آج پارٹ 1 جو ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے رکھے۔ عفا کا معنی ضروری معاف کرنا نہیں ہے، اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں جن میں سے عافیت، عزت، سلامتی، یہ سب معنی ہیں۔ اور یہاں چونکہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے تو یہاں ادب کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ بہترین محبت کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ یہی کیجئے کہ عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یعنی کہ گناہ سے تعلق ہوتا ہے معافی کا۔ تو انبیاء چونکہ معصوم ہوتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ سے تو پاک ہیں، اس لیے معافی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے کہ عفا اللہ عنہ، بڑے پیار سے فرمایا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیما کیوں آزمتا، آپ نے اجازت دی لہم ان کو، حتی یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جاتا لکا آپ کے لیے، اللہ زین صدق، جو لوگ سچے ہیں، وتعلم، اور آپ جانچ کر لیتے الکاذبین، جھوٹے لوگوں کی، یعنی کہ آپ جھوٹے لوگوں کی اور جو سچ بول رہے ہیں ہم سب کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے، اور جب تک آپ کو معلوم نہ ہو جاتا آپ ان کو رخصت نہ دیتے۔ یہ غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے، منافق کس طرح بہانے کرتے تھے اور رخصت مانگتے تھے۔ غزوہ تبوک وہ غزوہ تھا پہلا جس میں اعلانیہ طور پر تیاری کا کہا گیا تھا کہ جہاد کرنا ہے کیسر روم کے خلاف، رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے نکلو، سارے نکلو۔ بہت سخت گرمی کا زمانہ تھا اور ساز و سامان بھی کم تھا، لیکن حکم ہو گیا، اور جو ایمان والے تھے، جو سچے لوگ تھے، وہ تیاری کرنے لگے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بڑی پیاری سی سرزنش فرما رہے ہیں اپنے پیارے حبیب سے کہ آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ نے ان کو رخصت کیوں دی کہ وہ جنگ میں نہ جائیں۔ لا یستأذنک، ایک بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ وہ اجازت نہیں طلب کریں گے آپ سے، اللہ دینا، وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، جن کا یقین کامل ہے، وہ تو اجازت ہی نہیں طلب کریں گے آپ سے رخصت کی کہ ہم ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں۔ ان یجاہدوا، کہ وہ جہاد کریں بھی اموالہم، اپنی مالوں سے، انفسہم، اور اپنی جانوں سے، وہ اپنے مال جان پہلے ہی اللہ کے سپرد کر چکے ہیں، تو وہ اجازت کس چیز کی کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، میں گھر رہ لوں، تو یہ اجازت تو وہ مانگتے ہی نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بالمتقین، پرہیزگاروں کو۔ اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، انما، بے شک، یہ کلمہ حسر ہے کہ صرف وہی لوگ ایسے ہیں یستأذنون کا، جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ دینا، وہ لوگ جو لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر اور اللہ پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ وارتابت، تو پھر کیا ہے؟ شک ہے۔ اگر یقین پختہ نہ ہو تو دوسری چیز شک ہوتی ہے انسان کے دل میں، جس کی وجہ سے یقین قائم نہیں ہوتا۔ جب تک آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا یقین کامل نہیں ہو رہا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے دلوں میں شک چل رہا ہے۔ اس شک کو اکھاڑ پھینکنا ہی اصل یقین اور کامل ایمان کی دلیل ہے۔ وارتابت، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، فہم فی ریبہم، اور اپنے ہی شک میں وہ، یترددون، سرگرداں ہیں، بھٹکے پھرتے ہیں اپنے شک میں، بس حیران پریشان، ایسے کسی مسافر کو ٹھکانہ نہ مل رہا ہو، سفر کا پتہ نہ چل رہا ہو، منزل کا پتہ نہ ہو، ایسے ہی بس اپنے شک و شبہات کی دنیا میں یہ لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا، اور اگر واقعی ارادہ کر لیتے وہ، الخروج، نکلنے کا، لَعَدُّوا، تو ضرور تیاری کرتے۔ ایک اور بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اگر تو وہ واقعی ارادہ کرتے کہ وہ ساتھ جانا ہے جہاد کے لیے، تو ضرور تیاری تو کچھ کرتے نا، کچھ تو ساز و سامان جوڑتے نا، لہو، اس کے لیے، یعنی جہاد کے لیے، عدتاً، کوئی تیاری، کچھ ساز و سامان، ولیکن، اور لیکن، کارہ اللہ، اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ وہ جو کہتے ہیں نا لوگ، یہ ایک مثال اسی طرح کی ہے، جو کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، تو ایک اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ ان کو نماز کی توفیق نہیں دیتا۔ یہی بات یہاں پہ ہے کہ اللہ نے ناپسند فرمایا ہے انبیاءہم، ان کا نکلنا، ان کا جہاد کے لیے کھڑے ہونا، نکلنا جو ہے وہ اللہ نے ناپسند فرمایا۔ فثبتہم، پس ان کو روک دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی بھی بہانے سے رک گئے، جی ہمارے گھر میں فلاں مجبوری ہے، کسی بھی بہانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے کر دیا۔ وقیل، اور کہا، اقعدوا، بیٹھے رہو، مع القاعدین، گھر میں بیٹھے رہنے والے بچے اور بوڑھے، یہ جو 2 گروپس ہیں یہی گھر میں ہوتے ہیں، باقی تو کوئی گھر میں نہیں ہوتا۔
ان کے ساتھ آپ جی چرا کے بیٹھے رہو ان کے ساتھ، لو خراجو، پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر ایمان والوں کو بہت بڑی تسلی کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی کہ اگر وہ نکل کھڑے ہوتے، فیکم تمہارے اندر موجود ہوتے، تمہارے ساتھ نکل ہی آتے چاروں نہ چار، ما نہیں زادوکم، جب اللہ آتا ہے تو اس کے شروع والا ما جو ہے وہ نہیں کا معنی دیتا ہے، اللہ جو ہے وہ ما کو نافیہ کر دیتا ہے، ما نہیں زادوکم، وہ تمہارا بڑھاتے اللہ مگر خرابی، تمہارے اندر وہ خرابی ہی بڑھاتے، والا دعو، اور ضرور دوڑ دھوپ کرتے تمہارے درمیان میں رہ کر کس چیز کی دوڑ دھوپ کرتے؟ بگاڑ کی، یا بغونکم، وہ تلاش کرتے، سرگرداں رہتے، الفتنہ تا، کہ کہیں کسی طرح فتنہ پیدا ہو، فساد پیدا ہو، وفیکم، اور تمہارے اندر سماعون، سننے والے موجود ہیں، لہم، ان کے لیے جو ان کے لیے سنتے ہیں نا باتیں، وہ جاسوس تمہارے اندر ابھی بھی موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خبردار بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری وہ جماعت صحابہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے بڑے رہنمائی کے ساتھ لے کر چل رہا ہے، اور قرآن پاک کی آیات اتر رہی ہیں ہر قسم کے حالات کے اوپر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا صدقہ ہمیں بھی یقین کامل کی دولت سے نوازے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے، بڑا جانتا ہے ظالمین، ظالموں کو، یہ ظالم ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، کیونکہ تحقیق در حقیقت وہ کر چکے ہیں، پہلے بھی کوشاں رہے ہیں، الفتنۃ، فساد پھیلانے میں، من قبل، اس سے پہلے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے کیونکہ پہلے بھی یہ یہی کام کرتے رہے ہیں، اسی کام میں مشغول رہے ہیں، وَقَلَّبُوا، اور وہ الٹ پلٹ کرتے رہتے تھے، لَقَا، تمہارے لیے، الْأُمُورَ، کاموں کو، کام جو ہے سیدھا ہو رہا ہے نا اس کو الٹ پلٹ کرنے کی ترکیب کرتے رہتے تھے کہ کہیں سیدھا نہ ہو جائے، حتیٰ یہاں تک کہ آ گیا الحق، حق، وظاہرہ، اور ہو گیا، آ پہنچا، غالب ہو گیا، امر اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم غالب ہو گیا، اور حق آ پہنچا، اس وقت تک انہوں نے یہی کام کیا، وہم کارہون، اور وہ تو ناپسندی کرتے رہے، یعنی ان کو کبھی یہ چیز پسند نہیں آئی تھی کہ ایمان والے جو ہیں وہ اچھی حالات میں رہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز ان کو کبھی پسند نہیں آتی تھی، ومنہم، اور ان میں سے وہ بھی ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، اذن لی، مجھے اجازت دیجئے گھر رہنے کی، ولا تفتنی، اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے، یعنی یہ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے، مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے، اللہ، خبردار، اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار فرما دیا، فی الفتنۃ سقطوا، فتنہ میں تو وہ پڑ چکے ہیں، یہی تو اصل فتنہ ہے جو ان کو جہنم میں لے کر جائے گا، وَإِنَّ، اور بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ، ضرور گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کو، جہنم کافروں کو پہلے ہی سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ جی ایک عملی کفر ہوتا ہے، عملی انکار ہوتا ہے، دین اسلام کا کلمہ پڑھ کر ہم یقین کے اس لیول پہ نہ ہو کہ ہمارے عمل تبدیل ہو جائیں، تو یہ ایک عملی طور پر کفر کی ایک شکل ہوتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی اس طرح سے ہمیشہ ڈیفائن کیا کہ اے تہذیب حاضر کے گرفتار، اے تہذیب حاضر کے گرفتار، کفر سے بدتر ہے بے یقینی، تم جو بے یقینی کیفیت میں ہو یہ کفر سے بدتر ہے۔ ان تصب کا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مومنین کو کوئی بھی پہنچتی ہے، حسناتن، کوئی بھلائی، تسؤہم، ان کو بری لگتی ہے، وہ ان تصب کا، اور اگر آپ کو پہنچتی ہے مصیبت، ان کو مصیبت، یقولو، تو بڑے سیانے بنتے ہیں، بہت سیانے سمجھدار بن کے کہتے ہیں، قد تحقیق، اخذنا، ہم نے پکڑ لیا تھا، امرانا، اپنی تدبیر کو، من قبل، اس سے پہلے، ہم نے تو پہلے ہی احتیاط کر لی تھی اپنے کام میں، اپنی تدبیر میں، ہم اپنے ہی کام میں احتیاط کو اختیار کر لیا تھا ہم نے، وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ پھر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور بڑی خوشیاں مناتے ہیں، یعنی کہ دیکھیں نا آج بھی یہ منافقت کا آپ پہلو بہت زیادہ دیکھیں گے کہ آپ کی خوشی میں لوگ خوش نہیں ہوتے اور آپ کی تکلیف میں بہت خوش ہوتے ہیں، یہ منافقت کی ایک بہت بڑی اعلیٰ قسم ہے۔ 1% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی پریشانی کو دیکھ کر، سن کر پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی کو شیئر کریں، وہی سننے والا ہے اور وہی اس کو دور کرنے والا ہے۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔